کرا دینا۔ اللہ کیا بات ہے، بابا جی حضور کتنا کرم کیا، مکان بھی لے دیا، پیسے بھی دلوا دیے۔ یہ ایک واقعہ مجھے اس نے سنایا، جیسے میں پہلے عرض کیا میں مکان کی تلاش میں تھا کہ اللہ کریم مجھے بھی تو اپنا گھر دے دے۔ یقین جانو بیلیو، اس دن کے بعد میں نے بات ہی چھوڑ دی۔ میں نے کہا بابا جی حضور شمیم نو گھر لے کے دیتا ہے، مینوں بھی لے کے دیو۔ شمیم نو گھر لے کے دیتا ہے، مینوں بھی لے کے دیو۔ چند دن بعد اللہ نے مجھے وہ گھر دے دیا۔ اس کے بعد پیر جی میر طیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، جزمان تشریف لائے۔ مجھے پتا چلا، اتفاق سے میں چلا گیا، ان سے کبھی ملاقات نہیں تھی۔ وہاں جا کے گزارش کی حضور میں بھی راستے میں بیٹھا ہوں، تشریف لائیے۔ تو پہلے تو فرماتے ہیں بیلیا نہیں، پھر کہتے ہیں اچھا چنگا چل۔ میں بھاگا بھاگا گھر آیا، حضور تشریف لائے، ان کو ریسیو کیا، اندر قدم مبارک رکھا ہے۔ بات یہی ہے جو میں نے کی ہے، اس سے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ فرمانے نے ماسٹر جی گھر سے بڑا سونا خرید لیا، نہ میں بتایا کہ میں ماسٹر ہوں، نہ میں نے بات کی کہ مکان خریدا ہے۔ ماسٹر جی گھر سے بڑا سونا خرید لیا، میں عرض کیتا حضور آپ کے لے کے دیتا ہے۔ میرے بابا جی حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کرم کہ آج اس گھر میں رہ رہا ہوں۔ کیا بات، زندگی انہی کے دم قدم سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آمین آمین وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت، وارث علوم اولیاء حضرت کرما والا شریف، خوشبو گنج کرم، حضور پیر جی سرکار سید محمد نبیل الرحمن شاہ صاحب البخاری دامت برکاتہ القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، وزیب و زینت آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف، آپ تشریف فرما ہیں۔ اور بابا جی حضور گنج کرم پاک، آپ کی نشانیاں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصی طور پہ ہمارے بھائی محترم مکرم محمد یامین نقشبندی مجددی صاحب کا، جنہوں نے اس جگہ پہ یہ دوسرا سالانہ عظیم الشان جلسہ بھی ہے، عرس مبارک کا پروگرام بھی ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہاں پہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں ہوتا تھا۔ یہ بابا جی کرما والے سرکار حضور آپ کی نگاہ کرم کا صدقہ یہ قرۂ فال محمد یامین نقشبندی کے نام نکلا ہے۔ یہ برکتیں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ پیر جی سرکار آپ کی یہ بندہ پروری بھی ہے، کرم نوازی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ کرم ہمارے سروں پہ تعدید قائم و دائم رکھے۔ ایک شعر کا آپ نے حکم دیا، مل کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر تو نے میرا
مقدر نہ بدلا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے یہ دیوان یوں ہی اگر لوٹ جائے یہ دیوان یوں ہی اگر لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا اگر تو نے میرے بابا جی کرما والے سرکار حضور اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا اگر تو نے میرا اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا اگر تو نے ہم سب کا مقدر نہ بدلا بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے یہ دیوان یوں ہی اگر لوٹ جائے یہ دیوان یوں ہی اگر لوٹ جائے یہ دیوان یوں ہی میرے حضور گنج کرم پاک میرے حضور بہر کرم پاک میرے حضور بابا جی سرکار پیر جی یہ دیوان یوں ہی اگر لوٹ جائے یہ دیوان یوں ہی اگر لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے یہ دیوان یوں ہی اگر لوٹ جائے یہ پروان یوں ہی اگر لوٹ جائے یہ مستان یوں ہی اگر لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے معزز عاشقان رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایک بات اس کے اندر ہی ایک دو باتیں میں کر کے اسی ایک بات پہ ہی اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حبیب آپ کا اسوہ وہی سب سے احسن ہے آپ کی ذات ببرکات کا طریقہ ہی سب سے عمدہ ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا جو طریقہ ہے وہی ہمارے بابا جی کرما والے سرکار آپ کا وہی طریقہ ہے اور وہی معمول ہے وہی سنت مطہرہ کی پابندی ہے اور اسی کا آگے نشر و اشاعت کا کام ہے میرے آقا کریم حضور کو خبر ملی کہ مدینہ طیبہ سے کچھ دور ایک علاقہ ہے قبیلہ بنو مستلق کا وہ قبیلہ بنو مستلق مدینہ شریف پہ حملہ کرنے لگا ہے جیسے ہی حضور کو خبر ملی کہ قبیلہ بنو مستلق مدینہ شریف پہ حملہ کرنے لگا ہے ان کے سردار سارے اکٹھے ہو گئے ہیں تو سرکار نے فوری طور پہ اپنی انٹیلیجنس کے سربراہ ان کو بھیجا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا بریدہ جلدی کرو پتہ کر کے آؤ وہ ہم پہ حملہ کرنے لگے ہیں پتہ تو تھا لیکن ہماری تربیت کے لیے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹیم لے کر گئے جب قبیلہ بنو مستلق میں پہنچے دیکھا تو وہ اپنے تیر سیدھے کر رہے تھے نیزے جو تھے ان کو ٹھیک کر رہے تھے اور اپنے تیروں کو وہ نشانہ ٹھیک کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے تو ان کی باتیں سن کر حضرت بریدہ کو سمجھ آ گئی کہ ہفتے کے اندر اندر انہوں نے مدینہ شریف پہ حملہ کر دینا ہے
وہ فوراً حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگلے ہفتے حملہ ہو جائے گا۔ تو میرے آقا جرت والے نبی ہیں، حضور فرماتے ہیں ہر نبی اپنی امت میں بہادر ہوتا ہے، وَأَنْ أَشْجَعُ الْأَنْبِيَاء، اور اللہ نے مجھے سارے نبیوں میں سے بھی بہادر بنایا ہے۔ سب نبیوں رسولوں میں سب سے بہادر مصطفیٰ کی ذات مبارکات ہے۔ حضور نے جو بات فرمائی بڑی سمجھنے والی ہے، کاش ہمارے ارباب اقتدار ان تک بھی یہ بات پہنچے اور وہ کچھ حیا کریں، فلسطین کے معاملے میں کچھ جرت اور غیرت کا مظاہرہ کریں۔ حضور نے فرمایا وہ ہفتے بعد ہم پہ حملہ کریں گے، ہم صبح کیوں نہ ان پہ حملہ کریں؟ تو صبح سرکار اپنا لشکر لے کر، مجاہدین اسلام لے کر قبیلہ بنو مستلق میں پہنچ گئے۔ وہ صبح اس وقت جانوروں کا چارہ کاٹ رہے تھے، پٹھے شٹھے یعنی بنا رہے تھے۔ تو حضور کے صحابہ کرام پہنچے، سرکار پہنچے، ان کی لتریشن شروع ہو گئی، کچھ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، 600 بندے پکڑے گئے، 600 بندے، 2000 اونٹ ان کے قابو آ گئے، 5000 بکریاں وہ بھی مال غنیمت میں ملی۔ 600 جو بندے گرفتار ہوئے نا، ان میں ایک بی بی بھی گرفتار ہوئی۔ اس بی بی کا نام تھا جناب برہ، وہ سردار کی بیٹی تھی، جو سب سے بڑا سردار تھا نا حارث بن ابی زرار، وہ اس کی بیٹی صاحبزادی تھی۔ وہ جناب برہ بھی گرفتار ہو گئی۔ 600 بندے حضور مدینہ شریف میں لے آئے۔ بھائی یہ واقعہ سنے اور اس میں سارا کچھ ہی آ گیا۔ سمجھنے والے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے اور لمبی تقریروں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک جملہ ہی سمجھ لے۔ وہ پورا قافلہ جب مدینہ شریف آ گیا تو 600 بندے سرکار نے بانٹ دیے، ایک ایک صحابی رسول کو ایک ایک بندہ دے دیا۔ وہ قیدی، جنگی قیدی، کہ ان کو بھائی کام پہ لگاؤ، ان سے جانوروں کا چارہ بنواؤ، یہ تمہارے غلام ہیں، جنگی قیدی ہیں، انہوں نے ورتو، مراد یہ تھا۔ انہوں نے وہ سارے جنگی قیدی اپنے اپنے بانٹ لیے، ان سے کام کروانا شروع کر دیا۔ وہ جو بی بی تھی نا جناب برہ، سرکار نے دیکھا اپنے غلاموں میں تو ایک غلام تھا جن کا نام تھا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی تھے، مجاہد آدمی تھے۔ حضور نے فرمایا یہ میں نے تمہاری خادمہ بنا دی، یہ بی بی یہ تمہاری خادمہ ہے، اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس اس بی بی کو لے کے اپنے گھر آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اس بی بی کو دیکھا تو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بڑے خاندان کی بچی ہے۔ تو کہنے لگے بی بی مجھے لگتا ہے کہ تم کسی بڑے سردار کی صاحبزادی ہو، بڑے سردار کی بیٹی ہو، تو تم یوں کرو، میں تو مجاہد آدمی ہوں، میرے گھر میں وہ اچھا جو سامان تعیش ہے یا وہ چیزیں وہ نہیں ہے، تو تم ایسا کرو، مجھے لگتا ہے کہ تم کسی بڑے گھر کی بیٹی ہو، تم یوں کرو کہ مجھے ایک تلوار چاہیے، ایک مجھے زیرہ چاہیے، اگر تم 9 اوقیہ سونا چاندی مجھے دے دو تو میں تمہیں رہا کر دیتا ہوں۔ وہ بی بی بڑی خوش ہوئی، وہ کہنے لگی کہ یہ 9 اوقیہ سونا چاندی تو میرے باپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے آپ نہ ایک پرچی پہ لکھ دیں، یہ آپ نے بڑا احسان کیا ہے، ایک پرچی بنا دیں تاکہ میں پرچی لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور عرض کروں حضور یہ میرے باپ سے یہ اتنا سا مال منگوا دیں، مجھے جناب ثابت بن قیس نے رہا کر دیا ہے، میں اپنے قبیلے میں واپس چلی جاؤں۔ وہ پرچی لے کر انہوں نے پرچی بنا دی، حضرت ثابت بن قیس نے وہ پرچی لے کر حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ اچھا جب وہ ادھر آ رہی ہے تو ادھر اس کا جو باپ تھا حارث بن ابی زرار، جو ان سرداروں کا بڑا سردار تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ تیری بیٹی تو گرفتار ہو گئی ہے مدینہ شریف میں، تو کدھر پھرتا ہے، جا اپنی بیٹی چھڑا کے لے کے آ۔ وہ وہاں سے اس نے اپنے گھر کا سونا چاندی، اونٹ بکریاں بھیڑے ڈیرے سے جو کچھ تھا وہ اکٹھا کیا۔ اچھا کچھ چیزیں اس نے گھر میں بچا کے رکھی، باقی سارا مال لے کر وہ مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ اب جب وہ مدینہ شریف سے 9 میل دور رہ گیا نا تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں اپنے ڈیرے سے سارا سامان تو لے آیا ہوں، تو وہ 2 اونٹ جو ہیں میرے، جو سب سے بڑے اونٹ ہیں پورے خطہ عرب میں، ویسے اونٹ نہیں تھے، نسلی اونٹ تھے 2، میں تو وہ بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ اور اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں تو جو لے جاؤں گا تو مسلمانوں نے تو سارا کچھ لے ہی لینا ہے مجھ سے، حضور لے لیں گے، تو یہ تو بڑے نسلی اونٹ ہیں خاندانی، اس جیسا اونٹ تو پھر ملے گا نہیں، تو کم از کم میں یہ 2 اونٹ تو بچا لوں۔ تو اس نے ادھر ایک پہاڑ دیکھا، اس پہاڑ کے پیچھے جا کے ایک غار کے اندر دونوں اونٹ باندھ دیے، ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا،
किसी ने नहीं देखा। वहां से बाकी सोना चांदी और बाकी जितना कुछ उसके पास माल था, बकरियां भेड़े ऊंट, वो सारा लेकर हजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर हो गया। जब सरकार की बारगाह में पहुंचा तो देखा तो बेटी भी आ गई थी। बेटी ने देखते ही कहा, हजूर ये मेरे वालिद साहब हैं, मेहरबानी फरमाए, ये सरदार हैं, आप करम नवाजी फरमाए, मुझे रिहा कर दें। आपके गुलाम हजरत हारिस उन्होंने लिख दिया है, साबित बिन कैस बिन शुमास ने पर्ची बना दी है। सरकार ने जब उस सरदार को देखा तो हुजूर ने फरमाया, हाँ भाई साबित बिन कैस को भी बुला लें। जी हजूर बुला लें। हजूर ने बुला लिया। हाँ भाई रिहा करते हो बेटी इसकी? जी हजूर रिहा करता हूं, मैंने पर्ची बना दी है। हुजूर ने फरमाया, हाँ भाई सरदार हारिस, जो पर्ची पे लिखा है वो माल देते हो तुम? अब उसके ज़हन में आया कि पता नहीं पर्ची पे कितना कुछ लिखा है, कहीं मेरी सारी जमीनें जायदादें सब कुछ ना लिखा हो। तो कहने लगा, हजूर बात ये है, पर्ची को रहने दे, मेरे पास जितनी बकरियां भेड़े जो माल था ना, मैं सारा ले आया हूं, मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब उसने कहा ना कुछ भी नहीं है, फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस बात पे हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के हजूर ने जो जुमला इरशाद फरमाया, हजूर ने फरमाया, तेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है? कहने लगा, हजूर एक रत्ती भी इसके अलावा मेरे पास माल नहीं है। हजूर ने फरमाया, अच्छा वो वादी अकीक में पहाड़ के पीछे जो 2 ऊंट बांध के आया है वो किसके है? वो जो वादी अकीक में पहाड़ के पीछे 2 ऊंट बांध के आए वो किसके है? जब उसने ये सुना तो कांप गया और फौरन कदमों को हाथ लगा के कहने लगा, हजूर मुझे नहीं पता था, आप वो पहाड़ के पीछे भी जानते हैं, हजूर मेहरबानी करें, मैं अभी जाता हूँ ऊंट पे, अभी वो 2 ऊंट लेके आता हूँ। हजूर ने फरमाया, हम वो भी जानते हैं, वो जो तू घर में जहां जहां माल रख के आया है हम वो भी जानते हैं। इसलिए हम कहते हैं, सोने नालों सोना चेहरा हुजूर दा, सोने नालों सोना चेहरा हुजूर दा, मौला विखा दे सानू जलवा हुजूर दा। मक्की मदनी जिहा सोना रब ने ना होर बनोना, मक्की मदनी जिहा सोना रब ने ना होर बनोना, बखरा बनाया सब तो नक्शा हुजूर दा, बखरा बनाया सब तो नक्शा हुजूर दा। आया उम्मत दा वाली मोड़े ते कमली काली, आया उम्मत दा वाली मोड़े ते कमली काली, सारे नबियों तो ऊंचा रुतबा हुजूर दा, ऊंचा पे बाजू ऊंचा करके, सारे नबियों तो ऊंचा, सारे नबियों तो ऊंचा रुतबा हुजूर दा, सोने नालों सोना। और आखिरी शेर, जी हजूर मैं इसको इस पे एक जुमला करके ख़त्म फिर उस तरफ आता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की ज़ात बबरकत, सरकार ने जब ये फरमाया तो कहने लगा, हजूर मुझे इजाज़त है, मैं अभी जाता हूँ तो घर में जो माल है वो भी ले आता हूँ, वो 2 ऊँट भी लेके आ जाता हूँ। तो मेरे आका करीम की शान रहीमी और करीमी देखिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया, नहीं बैठो, हमने तुम्हारे माल का क्या करना, हमने तुम्हारे ऊँटों का क्या करना। सरकार ने फरमाया, साबित बिन कैस यूं कर, ये पर्ची पे तूने जो रकम लिखी हुई है ये तुझे मैं अपनी जेब से देता हूँ, तू इसकी बेटी को वैसे ही रिहा कर। और हुजूर ने फरमाया, अपनी बेटी को भी ले जा, ये जितना माल तू इधर लेके आया ये भी ले जा, वो जो तो 2 नस्ली ऊँट है तेरे वो भी ले जा, जो घर में वो भी तेरे, हमने तेरा सब कुछ वैसे ही तुझे माफ कर दिया और तुझे रिहा भी कर दिया, तेरी बेटी भी वापस कर दी। जब उसने ये सुना तो बड़ा खुश हुआ और अपनी बेटी को लेके जब दरवाजे पे पहुंचा शुक्रिया अदा करके, तो जब गेट पे पहुंचा तो उनकी जो साहिबजादी थी ना जनाबे बर्रा, उसने अपने बाप का दामन पकड़ा हारिस का
اور پکڑ کے کہنے لگی ابا جی آپ کا راستہ وہ ہے، آپ جائیں گھر، انی اختار اللہ و رسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا ہے، میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، میں حضور کی خادمہ بن گئی ہوں، میں ادھر مسجد نبوی شریف میں رہ لوں گی صفائی کر کے خدمت کر کے، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، اور جانے سے انکار کر دیا۔ جب باپ نے یہ دیکھا تو وہ بھی واپس آیا اور آ کے عرض کیا حضور جیسے میری بیٹی کے قلب میں ایمان کی شمع آپ نے روشن کی ہے، ایسے میرے دل میں بھی ایمان کی شمع فیروزہ کر دیں۔ وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، اور پھر عرض کرنے لگا حضور جہاں اتنی مہربانی کی ہے ایک مہربانی اور کر دیں۔ حضور نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا حضور میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، آپ سارے جہانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی ادھر لوگوں کے گھروں میں کام کرے یا خدمت پہ رہے، لوگ باتیں کریں گے، آپ ایک احسان یہ کریں میری بیٹی کو آپ اپنے نکاح میں قبول فرمائیں، یہ عزت مجھے دے۔ سرکار نے ان کی اس بات کو بھی قبول کر لیا، اور حضور پھر پورے وقار کے ساتھ باعزت طریقے کے ساتھ حضور ان کو بیاہ کر اپنے گھر لائے، وہ حضور کی رفیقہ حیات زوجہ محترمہ بنی، اور جب وہ سرکار کے گھر آئی تو سرکار نے ان کا نام برہ سے بدل کر ان کا نام حضرت جویریہ رکھ دیا۔ یہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کی عبادت اور تقوی اس درجے کی تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو یہ سجدے میں تھی، نماز فجر پڑھا کے آئے تو یہ سجدے میں تھی، حضور اشراق کے بعد آئے تو یہ سجدے میں تھی، حضور چاشت کے بعد آئے تو اس وقت بھی مصلی پہ تھی۔ تو سرکار نے فرمایا تم اتنے وظیفے کرتی ہو، میں تمہیں ایک ہی جملہ بتا دیتا ہوں، سارے دن کے وظیفوں سے وہ ایک جملہ افضل ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد قدرہ بعدد خلقہ ورداء نفسہ وبداد کلماتہ۔ یہ سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یہ وظیفہ کر لیا کرو، یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی وہ جو 600 صحابی رسول تھے انہوں نے جس وقت یہ دیکھا کہ سرکار کی اس قبیلے میں شادی ہو گئی ہے تو بات ختم ہے، ان 600 نے مل کر اگلے دن میٹنگ کی۔ حضور نے نہیں فرمایا تھا، عشق نے اپنا رستہ خود بنا لیا۔ وہ 600 کے 600 صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور اکٹھا ہو کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے بات اور تھی اب بات اور ہے۔ پہلے وہ جنگی قیدی تھے جو ہم نے گرفتار کیے تھے، اب حضور کی شادی اس خاندان میں ہو گئی ہے، اب حضور کے رشتہ دار ہیں، نسبت ہے۔ 600 کے 600 صحابہ کرام نے وہ 600 کے 600 قیدی رہا کر دیے اور ان کی بکریاں اور بھیڑیں وہ بھی واپس کر دی۔ یہ ساری بات ہے نسبت مصطفیٰ کی۔ تو ہم خوش قسمت ہیں آج اسی نسبت کا اسی خون کا تسلسل چلتا ہوا آج یہاں ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ فیوز و برکات آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف سے وہ آج اس کے واحد حقیقی جو وارث ہیں وہ ہمارے قبلہ پیر جی سرکار آپ موجود ہیں۔ آپ لوگوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ برکت ہمیں یہاں نصیب ہوئی۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ کو دعوت بیان بھی دیتا ہوں، ایک بار بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، حضور پیر جی سرکار۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین